گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کانفلکٹ میں اگرچہ کسی ایک بڑے بریک تھرو کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے ذریعے ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے حوصلہ افزا کچھ اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی بار ایران کی جانب سے امریکہ کو جنگ کے خاتمے کی باقاعدہ تجاویز پہنچائی گئی ہیں اور بد اعتمادی کی سرنگ میں کھو جانے والی امن ڈیل کے لیے روشنی کی کوئی چھوٹی سی کرن دیکھنے کو ملی ہے۔ خود ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ جمعہ اور اتوار کے درمیان 36 گھنٹوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسلام آباد کے 2 دورے کیے تھے۔ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتوں کے بعد عباس اراغچی پاکستان کے طیارے میں ہی مسقط گئے تھے۔ اسی دوران ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی وفد کے کچھ اراکین واپس تہران گئے ہیں تاکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر مزید گائیڈنس لے سکے، تاہم اتوار کو پورا وفد اسلام آباد میں موجود تھا۔ ایرانی فارن منسٹر بھی اتوار کی شام واپس اسلام آباد ہی پہنچے اور 24 گھنٹے میں دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کئی گھنٹوں کی اہم ملاقات کی۔ اس سے قبل عباس اراغچی نے سعودی فارن منسٹر سے بھی رابطہ کیا، جسے اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ ایرانین فارن منسٹر کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور امریکی رویوں اور سخت مطالبات کی وجہ سے پچھلا مکمل طور پہ کامیاب نہ ہو سکا، یہ استدلال ہے ایران کا۔ اسی وجہ سے پاکستانی دوستوں سے مشاورت کی گئی تاکہ موجودہ صورتحال کو دوبارہ دیکھا جا سکے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، اسی لیے تازہ صورتحال کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ مذاکرات میں کچھ نئی پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن امریکی رویوں، حد سے زیادہ مطالبات اور غلط طریقہ کار کی وجہ سے پچھلا دور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، حالانکہ کچھ پیش رفت ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے پاکستانی دوستوں سے مشاورت کریں تاکہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پاکستانی لیڈرشپ کی زبردست تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کا بہت احترام کرتے ہیں، تاہم آئندہ بات چیت براہ راست ملاقاتوں کے بجائے فون کے ذریعے ہوگی۔ We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But, you know, it's a 17, 18-hour flight. I said, when is this meeting taking place? And it was like going to be on Tuesday, and it was Saturday, and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. So great respect for Pakistan, but I will, because they've been terrific. They've really tried. And they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. ان ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ایران امریکہ جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے سیریس کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے علاوہ رشیا، چائنا، سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایجپٹ سمیت کئی ممالک ایسے قابل قبول معاہدے کے لیے ایکٹیو ہیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوں۔ تاہم عالمی مبصرین کا خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش ختم ہونے تک ایران مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوگا۔ The matter is, we're at an impasse here. You know, from the Iranian standpoint, you talked about coming to the table. I don't think the Iranians want to come to the table, the negotiating table, until President Trump lifts the blockade. Trump feels like the blockade is his leverage, and of course the Iranians won't come to the table until the blockade is lifted. If I were advising President Trump, I would say, look, take this opportunity to expand and open the ceasefire, make it go a little longer, tell the Iranians that you will lift the blockade if they will open the Straits of Hormuz. I think that would get them to the negotiating table. Once they're at the negotiating table, then you have time to be able to deal with all the other issues, the enrichment of the uranium, etc. But until you can get them at the table, then I don't think, we're going to make much progress here. معتبر ترین امریکن آفیشل جیسے بھی آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں اور بہت زور سے مشورہ دے رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بلاکیڈ کھول دیں، اور جو اس بات کا موقع دے گا ایرانینز کو بھی کہ وہ آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ کھول دے، اس طرح سے بلاکیڈ کھل جائے گی اور موقع فراہم ہو جائے گا
کہ براہ راست مذاکرات آگے بڑھ سکے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنا بلاکیڈ ختم کرے اور ایران بھی اپنا بلاکیڈ ختم کرے۔ اب یہ بات بہت زور سے، بہت قوت سے خود امریکہ میں بھی کی جا رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آج کسی وقت تک امریکہ کے جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ بہرحال اس پس منظر میں یہ بات خوش آئند کی نیوز ویب سائٹ اس کو رپورٹ کر رہی ہے کہ ایکزیوس کی یہ رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کے سامنے ایک نیا پروپوزل پیش کیا ہے۔ اس پروپوزل کا مقصد فوری طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز دوبارہ کھولنا اور کشیدگی کم کرنا ہے، جبکہ نیوکلیئر ٹاکس کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی بعض پروپوزلز میں یہ شامل بھی بات ہے کہ روس فیوچر میں امریکن اٹیکس کے خلاف ضمانت فراہم کرے، جبکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران اور عمان کے مشترکہ کنٹرول کا نظام قائم کرنے کی تجویز بھی ایرانیوں نے دی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ ان پروپوزل کو قابل غور سمجھتا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے یا نہیں، تاہم یہ اطلاعات ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران سے متعلق، جیسے میں نے عرض کیا، اس پوری صورتحال پہ اپنی پوری نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو بٹھا رہے ہیں، اور فارن پالیسی کی ٹیم بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے، اور سچویشن روم میں اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے اس کی آج توقع کی جا رہی ہے۔